المبارک کے اندر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے ڈیڑھ رمضان کے اندر بھی اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اور بزرگوں، رمضان کا مہینہ اور رمضان کے روزے اور رمضان کے ایام اور دن اس کے بھی گزر گئے جس نے رمضان المبارک کی قدر کر لی، اور اس کے بھی گزر گئے جس نے رمضان المبارک کی قدر نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس مبارک مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کر، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہو کر، اپنے گناہوں کے اوپر رو کر، اپنی برائیوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے رو کر اپنی رحمت، اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کروا لیں۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ہونا کیا تھا اور ہو کیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ابھی ہم نے بتلایا، لیکن ہو یہ گیا جو ہم بتلانے والے تھے۔ دنیا کو کمانے کے اندر گناہوں کے اوپر جرأت کر کے، گناہوں کے ساتھ زندگی گزار کے، اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ زندگی گزار کے، ہم نے اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو غفلت کے ساتھ، کوتاہی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ گزار دیا۔ اب اگر آج بیٹھ کر ہم اس کی تمنا بھی کر لینا کہ اللہ یہ جو دن گزر گئے ہیں ان کو واپس لوٹا دے، یہ آنے والے نہیں۔ یہ جو دن گزر گئے، زندگی کے کسی بھی لمحے کو اگر آپ یہ چاہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ لوٹا دے، یہ خیال اس کو محال اس کو جنوب اس، یہ محض دھوکہ ہے، یہ خیال خام ہے۔ یہ ایام، یہ دن، یہ لمحے، یہ پل، یہ ساعت، یہ گھڑیاں، یہ کبھی لوٹ کر آنے والے نہیں۔ کفار کیا تمنا کریں گے قیامت کی؟ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا جب کفار کو، مشرکین کو، اللہ کے نافرمان بندوں کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کتاب کے بعد ان کے حق کے اندر فیصلہ فرمائیں گے کہ بھئی جنت والے جنت کے اندر چلے جاؤ، دوزخ والے دوزخ کے اندر ان کو کیا کر دیا جائے، دوزخ والوں کو دوزخ میں پہنچا دیا جائے۔ تو کیا کہنے معلوم؟ قرآن نے فرمایا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ بصر کے معنی ہوتا ہے دیکھنا۔ اللہ والے فرماتے نا کہ بصیرت اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ والوں کو نصیب فرماتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، نے دیکھ لیا، وسمعنا، ہم نے سن بھی لیا، فرجعنا، ایک بار، فرجعنا نعمل صالحا، ایک بار واپس کر دے اور ایک بار لوٹا دے۔ ساری زندگی اطاعت کے ساتھ، ساری زندگی فرما برداری کے ساتھ، ساری زندگی تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کے اندر گزار دوں گا۔ نعمل صالحا، ساری زندگی گزاروں گا۔ جب ایک نافرمان اولاد کو ایک باپ تنبیہ کیا کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، جزم اور توبیخ کیا کرتا ہے، اور جب اس کو مارنے کے لیے ڈنڈا اٹھاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی نافرمانی کے اوپر اڑا ہوا ہے، اپنی نافرمانی کے اوپر لگا ہوا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے باپ کا غصہ تو ساتویں آسمان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ باپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ ایک مہلت دے دو، ایک مرتبہ معاف کر دو، آئندہ اس کے بعد یہ غلطی مجھ سے دوبارہ نہیں ہوگی۔
جس طریقے سے ایک نافرمان اولاد اپنے باپ کو کہتی ہے، اسی طریقے سے نافرمان مسلمان کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اللہ دیکھ بھی لیا، اللہ سن بھی لیا، بس ایک بار بولا۔ آج سمجھانے والے سمجھا رہے ہیں، کیا سمجھا رہے ہیں، کیا بتلا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے روٹے ہوئے اللہ کو منا لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی تسلیم کر لو، اللہ سے ہونے کو دے لو، اللہ کو اپنا معبود بنا لو، اللہ کو اپنا محبوب بنا لو۔ ضرورتیں جو پوری ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پوری ہوگی، حاجتیں جو پوری ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے پوری ہوگی۔ دنیا کا کوئی گھر نہیں، دنیا کا کوئی گھر نہیں جو تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکے، دنیا کا کوئی ڈاکٹر نہیں جو تمہارے بیماروں کو شفا دے سکے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے اندر۔ ارے جب کوئی بیمار پڑتا ہے تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں شفا کا دینے والا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں روزی کا دینے والا میں ہوں، رزق کا دینے والا میں ہوں، راحت کا دینے والا میں ہوں، مصیبتوں کا دینے والا میں ہوں، تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا میں۔ لیکن اب بھی اگر تم لوٹ کر نہیں آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو سمجھا رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے لاکھ نافرمانیاں کر لی، تم نے لاکھ برائیاں کر لی، تم نے لاکھ لوگوں کو دھوکے دے دیے، تم نے لاکھ حرام مال کھا لیا، اور تم نے لاکھ کیا کر لیا؟ جوا کھیل لیا، سٹا کھیل لیا، تم نے لاکھ ہر طرح کے گناہ کر لیے، یتیم کے، بیوہ کے، مسکین کے، اور نہ جانے کس کے، بیویوں کے، بہنوں کے حقوق کو دبا کر بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، قرآن کے اندر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، کہہ دیجئے اے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ قرآن کہہ رہا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو غور سے سمجھ کر، تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، فکر کے ساتھ اور سمجھ کر اس کے اندر غوطہ لگا کر اس کو پڑھو۔ ایسا پڑھو قرآن کو، افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم قرآن کے اندر غور فکر نہیں کرتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا، جنہوں نے اپنے آپ کے اوپر ظلم کر دیا، ساری زندگی کو گناہوں کے ساتھ گزار لی، ساری زندگی مجھ کو ناراض کر کے میری نافرمانی کے ساتھ اور مجھ سے دور رہ کر گزار دی، اس کے باوجود بھی اللہ کہہ رہے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے اپنی ایک خاص صفت بیان فرما رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں۔ لیکن بتاؤ حضور آج کس کو پڑھی ہے؟ ارے آج کس کو پڑھی ہے؟
کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ رمضان کا مہینہ بھی ان 11 مہینوں کی طرح ہم نے گزار دیا۔ رمضان کا مہینہ 11 مہینوں کی طرح گزارا، کھا پی کر، موج مستی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے، یہ صحت اور یہ تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک عظیم نعمت ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے۔ یہ سال مسلمانوں نے غفلت کے ساتھ اس مہینے کو گزارا، دھڑلے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کھلے عام کھا رہے ہیں، کھلے عام پانی پی رہے ہیں، یعنی رمضان تک کا احترام آج ایمان والے کے دل کے اندر موجود ہے۔ کچھ روز پہلے ایک نوجوان کو دیکھا، دوپہر میں وہ پاؤچ کھلا رہا ہے سب کے سامنے، نیچے کر رہا ہے پاؤچ۔ آج ایک صاحب کو دیکھا، کھڑے کھڑے پانی گٹ 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 گٹ، اونٹ کی طرح، جانوروں کی طرح کیا کر رہے، بس پی گئے جانوروں کی طرح۔ کیا غفلت ہے، یہ کیا جہالت ہے۔ بزرگوں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی بدعمالیوں کے اوپر رونے کی ضرورت ہے۔ آج انسان اتنے گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، اتنے گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، اتنے گناہ کرتے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر افسوس، اس کے دل کے اندر حسرت، اس کے دل کے اندر ندامت موجود نہیں ہے ایمان والے کے۔